گناہ جاہلیت کے کام، اور گناہ کرنے والے گناہ سے کافر نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر شرک کرے تو کافر ہو جائیں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تو ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کی بو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافر نہیں کہا، اور اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ بخش دے۔ سورہ حجرات میں فرمایا، اور اگر ایمانداروں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو۔ اس آیت میں اللہ نے اس گناہ کبیرہ یعنی قتل و غارت کے باوجود بھی ان لڑنے والوں کو مومن نہیں کہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، قاتل تو خیر ضروری جہنمی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا۔ دل کے عزم صمیم یعنی دل سے عزم کرنے پر وہ جہنمی ہوا۔ حرب نے بیان کیا، کہا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے محرور سے کہا، میں ابو ذر سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا چپل پہنے ہوا تھا۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو، ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کے آدھار پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور وہی کپڑا پہنائے جو اسے پہنائے جو آپ پہنتے ہیں، اور ان کو اتنے کام میں تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی شخص کام ڈالو تو تم خود بھی اس کی مدد کرو۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، ابھی تم سے جاہلیت کا فقر باقی رہ گیا۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر نے اپنے رخسار کے بل خاک پر لیٹ گئے اور کہنے لگے کہ جب تک بلال میرے رخسار پر اپنا قدم نہ رکھے گا میں مٹی سے نہ اٹھوں گا۔ حلہ دو چادروں کو کہتے ہیں جو ایک تہبند کی جگہ اور دوسری جسم کے اوپری حصے استعمال ہو۔ حضرت ابو ذر کو اپنے تنبیہ فرمائی، لیکن ایمان نے خارج نہیں بتلایا۔ حاصل ہوا کہ نافرمانی بڑی ہو یا چھوٹی، محض اس کو ارتکاب یعنی کرنے سے مسلمان کافر نہیں ہوتا، بس معذیت و خوارج کا مذہب باطل ہے۔ اگر کوئی شخص معاشیات کا ارتکاب کرے اور اسے حلال جان کرے تو اس کے کفر میں کوئی شک بھی نہیں، کیونکہ یہ حدود الہی کا توڑنا ہے۔